الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم. میں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے ایک خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین، کل ہم نے پہلے پارے کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کیا تھا. آج چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف، جس میں دوسرے پارے کا ترجمہ اور خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے. آج دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں اور اس پارے میں جو 4 باتیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں ان میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کا تبدیل ہونا، جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت واضح ہیں. ان احکامات میں خون، خنزیر کا گوشت اور وہ ذبیحہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے، قصاص، وصیت، روزے، اعتکاف، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نکاح، ایلا، طلاق، عدت، رضاعت، مہر اور عدت میں موجود خاتون کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجنے کا طریقہ. یہ بہت ہی اہم معاشرتی مسائل جو دوسرے سپارے کے شروع میں ہی آیت بر میں بیان کر دیے گئے ہیں، اور اصل میں یہ ابواب بر ہے کہ ایک پورا احکامات کا تسلسل. تو یہ دوسرا موضوع تھا. تیسرا موضوع قصہ طاعون، کہ طاعون کی وبا پھیلی تو کچھ لوگ اس سے بچنے کے لیے دوسرے شہر ہجرت کر گئے، تو اللہ نے وہاں بھی 2 فرشتے بھیجے جو انہیں موت سے ہمکنار کر گئے، تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے اور موت سے فرار ممکن نہیں. چوتھی چیز قصہ طالوت، یہ دوسرے پارہ کے آخر میں بیان ہوتا ہے کہ کس طرح طالوت کی فوج نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود جالوت جو ایک بہت قوی اور بڑی فوج رکھنے والا بادشاہ تھا اس کو شکست دی. تو اب ہم
باری باری ان تمام مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ یقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ موڑ بیٹھے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ تحویل قبلہ کی آیت شان نزول کچھ یوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ چونکہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور مکہ کی محبت دل میں پیوست، سو کاش ایسا ہو جائے کہ اللہ قبلہ مکہ کو مقرر کر دے، کعبۃ اللہ کو مقرر کر دے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ تو اس طرح تحویل قبلہ ہوا اور مسلمان دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ ٹھہرا۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو، بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت نمبر 152 لیکن مفہوم کے لحاظ سے بہت ہی پیاری، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرتے رہو اور میرا احسان مانتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ ہم آج نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، نہ احسان مانتے ہیں، تو دوسری صورت میں پھر ولا تکفرون، کفر نہ کرو، یعنی ہم ناشکری کر رہے ہیں جسے قرآن مجید تو پھر کفر کہہ رہا ہے۔ آیت تلاوت کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا شکر کیجئے، اللہ کا احسان مانیے۔ دوسری صورت میں ایسا نہ ہو کہ ہم ناشکری کے سزاوار ٹھہریں۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ در حقیقت اس آیت کو میت کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید اسے ہر مصیبت میں ادا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156 ملاحظہ کیجیے گا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ ہم
اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اس ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو کوئی مصیبت بھی اگر آ جائے، ہلکی سے ہلکی کوئی چیز ہی گم ہو جائے، تو پڑھا کیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کو میت کے ساتھ مخصوص کرنا ایک غلط فہمی ہے، جس کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگلی آیت 161، اس میں بہت ہی اہم بات بیان کی گئی کہ در حقیقت جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان پر موت ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ ایمان پر نہیں تھا، تو پھر نہ وہ مسلمان ہے، نہ اس کے لیے شفاعت ہے، نہ اس کے لیے توبہ ہے، پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ اس آیت میں ہے، دیکھیے گا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہو، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، اور ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان رہنا ہی لازم نہیں، مسلمان مرنا بھی لازم ہے۔ آیت بر سے پہلے آیت نمبر 173، جس میں واضح طور پر اس ذبیحے کو حرام قرار دیا گیا جو غیر اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ آیت دیکھ لیجئے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل له بغیر اللہ۔ اس اللہ نے تم پر مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، حرام قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ اگر جانور کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے، کسی اور نیاز نظر، تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اگلا موضوع آیت بر، اس میں احکام دیے گئے ہیں، اور وہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا کہ بہت تفصیلی احکامات ہیں، تو وہ اگر میں اب پوری آیت پڑھنا شروع کروں تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا وقت کے حساب سے، تو آپ آیت بر آیت نمبر 177 177 نمبر آیت آپ سورہ بقرہ کی پڑھ لیجئے۔ ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ قصاص اور دیت، آپ نے اکثر یہ دو لفظ سنے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص کسی اور شخص کو قتل کر دے تو اسلامی قانون کے مطابق اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر وہ رسا اس سے کچھ مال لے کر اسے معاف کرنا چاہیں تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جائز ہے، ایسا ہوتا ہے۔ قرآن مجید قصاص کو زندگی کہتا ہے۔ آیت دیکھیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے اہل عقل، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ تم قتل و غارت سے بچو۔ یعنی اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہو کہ وہ کسی کو مارے گا تو اس کو بھی مار دیا جائے گا تو یقیناً وہ ایک لمحہ سوچے گا، لیکن اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ وکیل اسے بچا لے گا
اور وکیل نہ بچا سکا تو جج تو معاف کر ہی دے گا، تو پھر قتل و غارت کیسے رکے گی؟ اب آگے وصیت کا بیان کہ اگر کوئی شخص موت سے ہمکنار ہو رہا ہو تو وہ وصیت کس طرح کرے؟ دیکھیے گا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہے تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ ڈرنے والوں پر یہ ایک حق رکھتا ہے۔ وصیت سننے کے وقت جو لوگ موجود تھے، ایک یا ایک سے زیادہ، اور وہ وصیت بدل دیں تو ان کے بارے میں قرآن کچھ یوں کہتا ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ کاش کہ یہ آیات کی تفسیر کی جا سکتی، اس کے لیے کوئی الگ سے کبھی لائیو سیشن کرنا پڑے گا۔ دستور زباں بندی ہے یہ کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ ویڈیو کو مختصر بھی رکھنا ہے تو رمضان المبارک کے حوالے سے آیت 183 سورہ بقرہ کی آیت 183 جو رمضان کو فرض ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت میں یہ بات بہت واضح کہ روزے فرض کرنے کا مقصد افطار میں صرف چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ کھانا نہیں بلکہ متقی بننا ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا ہے، اس کی نافرمانیوں سے بچنا ہے، نیکیوں پہ عمل پیرا رہنا ہے اور برائیوں سے دوری اختیار کرنی ہے۔ محض عید کے جوڑے بنانے کا مقصد رمضان کی فرضیت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں رمضان المبارک میں قرآن مجید کے نزول کی بات کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ اب قرآن مجید تو کہہ رہے کہ قرآن حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہے، اور ہم حق اور باطل کو ملا کر کچھ اس طرح کا ملغوبہ تیار کرتے ہیں کہ باطل اور حق اس طرح گڑمڑ ہو جاتے ہیں۔ حج کعبہ کا کریں اور گنگا کا اشنان بھی، رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی۔ اب اگلی آیت میں قتال کا ذکر، یعنی کافروں سے لڑو اور ان کو قتل کرو۔ درس قرآن میں اکثر محض میٹھی میٹھی باتیں بتائی جاتی ہیں، جنت میں درخت لگ گئے، باغ لگ گئے، حوریں مل گئیں، تکیوں پہ بیٹھے، شراب پیش کیا گیا۔ جی ہاں، صحیح، درست، لیکن دنیا میں کیا کرنا ہے؟ کافروں سے لڑنا ہے
مرنا ہے اور مارنا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجیے گا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثَ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم مسجد الحرام کے پاس نہ لڑو، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑیں تم بھی ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ہاں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی سخت آیات ہیں۔ اب بے شک آپ دنیا کے سارے پیس بورڈ میں شرکت کرتے رہیں، لیکن اگر وہ آپ کو مارتے ہیں تو پھر آپ کو بھی ان کو مارنا پڑے گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اور اسی میں اسلام کی اور مسلمانوں کی بقا۔ یہ تصور ہمارے ہاں عام ہے کہ چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو جنت میں تو جانا ہی ہے۔ اس بارے میں ذرا قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 214 سورہ بقرہ، یہ آیت دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کیجیے گا کہ جنت میں جانا ہے یا تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش ہی نہیں آئیں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ان کو بڑی بڑی مشکلیں اور سخت تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا دیے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ جو مومن لوگ تھے وہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد آیا ہی چاہتی ہے۔ تو اس صورت کے اس آیت کے مطابق انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ اسی بات کو اگلی آیت میں قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، مسلمانوں تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے۔ اچھا، جہاد نہیں، قتال فرض کر دیا گیا ہے، اور تمہیں وہ ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک شے تم کو بری لگے اور تمہارے حق میں بھلی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور عجب نہیں کہ ایک شے تم کو بھلی لگے اور تمہارے لیے مضر ہو۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت 221۔ اس میں مسلمانوں کو مشرکین سے نکاح کا منع کیا گیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے گا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرنا۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے بہتر مومن غلام ہیں، خواہ مشرک مرد تم کو کتنے ہی بھلے لگے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ یعنی مشرک عورت اور مشرک مرد تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ اپنی مہربانی سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے ایک واضح پیغام کہ نکاح سے پہلے عورت مرد کو اور مرد عورت کو یہ دیکھ لے کہ اس کے عقائد کیا ہیں۔ اب ہم دوسرے پارے کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 سے 252 تک دوسرے سپارے کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس میں طالوت اور جالوت کی جنگ کا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تقریباً 7 آیات ہیں، انہیں آپ پڑھ لیجئے گا۔ ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح طالوت نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے جالوت کی بہت بڑی فوج کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر اور جن پر زبور اتری، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، پھر اللہ نے انہیں بادشاہ بھی بنایا، سلطنت بھی دی اور بے حساب علم اور حکمت بھی دی۔ اس طرح دوسرے پارے کا اختتام۔ اب مجھے یہاں سے اجازت دیجیے اس توقع اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل تیسرے پارے کا آغاز کریں گے، اور آپ سے گزارش کہ اس ویڈیو کو اپنے علاوہ بھی اپنوں تک پہنچائیے تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہوں۔ قرآن مجید پڑھیے اور اسے سمجھیے اور پھر اس پہ عمل کیجیے۔ یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور قرآن مجید کا حق بھی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔